الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن الضحك تميت القلب فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہے کہ آپ کی اس بستی میں علماء کی سرپرستی اور نگرانی میں اصلاحی کمیٹی اور جماعت قائم کی گئی ہے، جس کے زیر انتظام یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے اور دیگر سرگرمیاں بھی جاری رہتی ہیں۔ یہ بہت ہی قابل قدر اقدام ہے۔ ہر بستی میں، ہر علاقے میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے فکر کی ضرورت پڑتی ہے، عمل بعد میں انجام پاتا ہے۔ اگر فکر ہی نہ ہو تو یا تو عمل ہوگا نہیں یا ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو یہاں سے بمبئی کا سفر کرنا ہے، اب آپ نے پہلے ارادہ کیا کہ مجھے جانا ہے، اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آئے گا کہ بھئی کیسے جانا ہے، گاڑی سے جانا ہے، بس سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، کب جانا ہے۔ یہ مرحلے ارادے کے بعد وجود میں آتے ہیں، اور اگر ارادہ ہی نہیں ہے تو کون جا رہا ہے؟ اسی طریقے پر پہلے ہم عزم اور ارادہ کریں کہ بھئی معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے، برائیاں ختم ہونی چاہیے،
جب یہ ارادہ کریں گے تو اب راستے کھلیں گے کہ بھئی یہ برائی ہے، اس کی تشخیص ہوگی، پھر اس کا علاج ہوگا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں ان کا کچھ فائدہ نہیں کمیٹیوں کا، بناتے رہو، اصلاح تو ہوتی نہیں۔ تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ فکر اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ فکر اصلاح کی بنیاد ہے۔ اگر یہ سلسلہ ہی نہ رہے اصلاح کا، وعظ و نصیحت کا، بیانات کا، تنبیہات کا، تو پورا کا پورا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا، اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو، امتیاز ہو، یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت، یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ پورا شعور معاشرے میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے جو حضرات بھی ایسی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی انہیں ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہت ہی بہترین ایک بشارت سنائی ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ میں کسی بھی مرد یا عورت کے کسی بھی عمل کو ضائع اور بیکار نہیں کرتا، ضرور اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں، عطا کروں گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے، کام کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی جوش چڑھا، کمیٹی بھی بن گئی، پروگرام بھی ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر لیٹ گئے، پتہ ہی نہیں کہاں کمیٹی بنی تھی، کیا تھی، سب غائب۔ اس سے کام نہیں ہوتا ہے، یہ تو کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دینی کاموں میں تسلسل پسند ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ وہ عمل آتا ہے جو مسلسل کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو، وَإِنْ قَلَّ، وہ قطرہ قطرہ بھی بہت ہو جائے گا۔ اور اگر بہت عمل کیا، بہت کیا، اتنا کیا کہ تھک گئے، اب اس کے بعد جوش ختم ہو گیا، اب وہ تھوڑا بھی نہیں ہو رہا، تو جب سال بھر میں حساب لگایا جائے گا تو یہ بہت کم بیٹھے گئے، یہ جو جوش والا عمل ہے، اور وہ جو تسلسل والا ہے وہ بہت ہو جائے گا۔ روزانہ اگر آپ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
اور ناغہ نہ کرے بالکل، حالانکہ یہ 2-3 منٹ کا بھی نہیں ہے عمل یہ، اور جب رواں ہو جاتا ہے نا زبان پہ تو سپر فاسٹ پڑا جاتا ہے، جیسے ہماری نمازیں سپر فاسٹ یاد ہو گئی، سوتے سوتے بھی صحیح چلتی ہے۔ اور علماء کی التحیات تو بہت ہی زبردست یاد ہے، ادھر شروع ہوئی ادھر ختم، فوراً انگلی اٹھ جائے گی۔ لیکن جب آپ سال بھر میں اس کا 360 دن کا حساب لگائیں گے تو وہ کتنا بڑا ذخیرہ بیٹھے گئے، ہے چھوٹا مگر جمع ہوتے ہوتے کیا ہے بہت بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہمیں عمل کرتے رہنا ہے، اس کا اثر ظاہر ہوگا، کبھی نظر آئے گا کبھی نہیں نظر آئے گا، اس کی وجہ سے کام چھوڑنا نہیں۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ مشہور ہیں، 20 جلدوں میں چھپ گئے، بلکہ وہ بعد والوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، انہیں دیکھ دیکھ کے آدمی بہت بیان کر سکتا ہے۔ تو حضرت کے بیانات ہوا کرتے تھے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بیان ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں تھے، لکھنے والے بیٹھے رہتے تھے، بجلی بھی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ کے بیانات ہوئے گنگوہ کے علاقے میں، تو آپ ملنے کے لیے تشریف لے گئے، امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب کے سرپرست ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں اشرف علی، تمہارے بیانات کے بارے میں سن سن کے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا کام ہے، کرتے رہو، لیکن یہ سن لو، اچھی طرح یاد رکھ لو کہ اب امت کی کامل اصلاح حضرت مہدی سے پہلے ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 100% کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے، اونچ نیچ ہوتی رہے گی، لیکن تمہیں اپنا کام روکنا نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا، کسی کی اصلاح ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت کے اس جملے سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کام کرنے والوں کے لیے، کیونکہ آج کل لوگوں کی زبانوں پہ یہ باتیں آتی ہیں کہ میاں اتنے بیانات ہو رہے ہیں، اتنی جماعتیں چل رہی ہیں، اتنی کمیٹیاں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، فرق تو کچھ نظر آ نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہا، ارے بھئی اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ایک اثر ہی ہے۔ بتائیے، اگر آج سے 15-20 سال پہلے سے سناٹا ہو جاتا، کوئی بیان نہ ہوتا، کوئی تقریر نہ ہوتی، کوئی محنت نہ ہوتی، تو کیا یہ آج نظر آ سکتے تھے؟ یہ مسجدیں آباد رہ سکتی تھیں؟ یہ مدرسے چل سکتے تھے؟ تو یہ کہنا غلط ہے کہ اثر نہیں ہے۔ ہاں، کامل اثر جیسا ہم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، تو اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے؟ دین کو آسان انداز میں امت تک پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ برائیوں پر تنبیہ کرنا، صحیح راستہ دکھلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب جو قبول کرے گا سبحان اللہ، کوئی نہیں قبول کرے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے۔
اگر ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو کسی کے نہ قبول کرنے سے ہم پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، 1% بھی نہیں پڑتا۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ میدان حشر میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے تو کسی کے ساتھ 2-4 آدمی چلے آ رہے ہوں، مانا ہی نہیں لوگوں نے، اب کیا کریں؟ تو کیا ان نبی کی عظمت میں کوئی فرق آ گیا نہ ماننے کی وجہ سے؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، کل 80 آدمی ہدایت پر آئے، تو کیا ان کی محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ان کی قربانیاں رائے گاں چلی گئیں؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اپنا کام کیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ خود محروم رہے۔ اس کی وجہ سے ان انبیاء کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے کام کرنا ہے، تسلسل کے ساتھ کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جماعتیں آتی ہیں ملنے کے لیے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت کا عمل ہے نا، 40 دن ہے، 4 مہینے ہیں، سال بھر ہے، یہ ٹریننگ کے لیے ہے، تربیتی نظام بنایا گیا ہے۔ جیسے مدرسے کے اندر نصاب بنایا، بھئی 8 سال کا نصاب ہے، کہیں 6 سال کا نصاب ہے، کوئی اصطلاحی طور پر یہ کوئی فرض واجب کچھ نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی 2 سال کا نصاب 1 ہی سال میں پڑھ لے، زیادہ ذہین ہو، تو یہ نہیں کہ اس نے ترک کر دیا، کوئی فرض چھوٹ گیا اس سے۔ ایسا ہی کوئی آدمی اگر 1 چلہ بھی نہ دے لیکن پکا دیندار ہو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چلہ نہیں لگایا لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یا یہ سال لگایا وہ نہیں ہے لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو سب انتظامی چیزیں ہیں۔ تربیت کے لیے آپ کو نکالا گیا کہ بھئی آدمی اپنے گھر پر رہتا ہے تو 10 تقاضے رہتے ہیں، اب بچہ بیمار ہے، اب بیوی کو یہ کام ہے، اب نون تیل لکڑی کا انتظام کرنا ہے، تو چاہ کر کے بھی آدمی کبھی نہیں لگ پاتا، تو چلو الگ ہو، اب مسجد والے نظام میں یہ وقت گزارو۔ مقصود کیا ہے کہ جب تم واپس جاؤ تو بھی دین پر ایسے ہی عمل کرنے والے رہو جیسے اس چلے کے زمانے میں عمل کرتے رہے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ آپ نے 40 دن گزارے، مسجد میں گزارے، کوئی تکبیر اولا جماعت فوت نہیں ہوئی، کیونکہ مسجد میں جماعت کا اصول ہے کہ آپ کسی کے گھر نہیں ٹھہریں گے، کسی کے ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، لاج میں نہیں ٹھہریں گے، مسجد میں ٹھہرنا ہے، امیر ہو، کبیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، تاکہ جھک مار کے جماعت سے نماز پڑھی جا سکے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، مگر اصول یہی ہے۔ اب یہ جو عادت بنی ہے آپ کی 40 دن میں، 4 مہینے میں، آپ کامیاب جب ہوں گے جب واپس جا کر اس عادت کو برقرار رکھیں۔ اسی کا نام ہے استقامت۔ تو یہ استقامت سبھی کاموں میں ہونی چاہیے، دین کے سبھی کاموں میں استقامت مطلوب ہے کہ آپ اسے مسلسل جاری رکھیں۔ آپ نے انجمن بنائی، کمیٹی بنائی، اب یہ متحرک رہنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کام اس کے ذریعے سے ہوتا رہے۔ اللہ تعالی
اس میں برکت عطا فرمائے، اس کے اثرات کو ظاہر فرمائے اور سبھی منتظمین معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، دین کی وہی باتیں قابل قبول ہیں جو معروف ہوں۔ معروف کا مطلب لوگوں کے لیے کوئی نئی نہ ہو، سنائی جاتی چلی آ رہی ہوں، وہی باتیں اصل دین کی بنیاد اور سرمایہ ہے۔ اور نادر و نایاب باتیں کہ میاں آج تک ایسی بات تو کسی نے کہی نہیں جیسی انہوں نے کہہ دی، یہ دین کا سرمایہ نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ لیجئے، ایک ہی بات کو 10 مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک ہی بات، تعبیر ذرا بدلی، احادیث شریفہ ہے، ایک ہی نصیحت کو الگ الگ انداز میں آپ پیش فرما رہے ہیں۔ اس کا خیال رکھا جائے، اور کسی سے کوئی عجیب و غریب بات سنے تو تحقیق کے بغیر آگے نہ بڑھائیں اسے۔ یہ نہیں کہ بس جو سن لیا چل پڑا کہ جی بڑوں سے سنا ہے۔ صحیح بات جو ہو اسے چلانا ہے، معتبر۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس کے اندر اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مجمع تھا صحابہ کا، فرمایا کہ بھئی 5 باتیں میں پیش کر رہا ہوں، بتاؤ کون کون اس پہ عمل کرے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ جی میں کروں گا، پکا وعدہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ کسی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ایسے گفتگو کی جاتی ہے، ہاتھ پکڑ کے۔ اور پھر 5 باتیں آپ نے انگلی پر گنا دی کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ تو ظاہر ہے کہ اہم باتیں ہوں گی نا، جو اس طرح سے آپ نے لوگوں سے کہا اور پھر سنایا اور پھر گنوایا، اہم ہی باتیں ہوں گی۔ ویسے تو آپ کی ہر بات اہم ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن جس کی اہمیت خود آپ بیان فرما دیں اس کے اہم ہونے میں کیا شک ہے۔ تو آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو تو تم سارے لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو، جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، جو نفلیں پڑھتا رہے، جو قرآن پڑھتا رہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا صوفی ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اصل چیز ہے اللہ کی حرام کردہ باتوں سے، یعنی گناہوں سے بچتے رہنا۔
چاہے نماز زیادہ نہ پڑھو، تسبیح میں بھی پابندی نہ ہو، اور بھی کوئی کام نہ کرو، مگر گناہ سے دور رہو، تمہارا نامہ اعمال گناہ کی گندگی سے محفوظ ہو، تو تم اللہ کی نظر میں سب سے بڑے کیا بن جاؤ گے؟ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک فیکٹری ہے، اس میں روزانہ 1000 عدد سامان بنتا ہے۔ کتنے عدد؟ 1000۔ لیکن جو سامان بنتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے گودام نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کا نظام نہیں ہے، بنایا جاتا ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے میدان میں، بارش ہوتی ہے زنگ لگ جاتا ہے، چور آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، گرد و غبار سے بیکار ہو جاتا ہے، حالانکہ ہر دن 1000 عدد بن رہے ہیں، مگر حفاظت کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بتائیے چند ہی دنوں میں اس فیکٹری کا کیا انجام ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ بھٹا بیٹھ جائے گا، کیونکہ بنا تو رہے ہو اتنا زیادہ، مگر اس کو صحیح جگہ بیچ نہیں رہے، محفوظ نہیں رکھ پا رہے، تو یہ فیکٹری چلنے والی نہیں۔ اسی طرح جو آدمی مسلسل نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، مگر زبان بے قابو ہے، مسجد سے نکلا اور ماں بہن کی شروع ہو گیا، لوگوں کے جائیدادوں پہ اس نے قبضے کر رکھے ہیں، وراثت کا حق دبا رکھا ہے، بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے، تو وہ جو نمازوں کی وجہ سے نا بہت بڑا اس کا سرمایہ جمع ہوا ہے، وہ سب صفر ہوتا چلا جائے گا اور آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائے گا، ہو سکتا ہے اور بھرنا بھی پڑ جائے۔ اب دوسری مثال لیجئے، ایک فیکٹری ہے، وہاں ہر دن 15 عدد سامان تیار ہوتا ہے کل، کتنا؟ مگر وہاں ہائی فائی سیکورٹی ہے، کوئی غیر آدمی اندر جا نہیں سکتا، واٹر پروف کمرے میں رکھا گیا ہے، بارش بھی نہیں جا سکتی، بارش کا اثر نہیں ہو سکتا، بس جو گاہک آئے گا اسے بھرپور قیمت پہ بیچا جائے گا، ایک عدد بھی ضائع نہیں، حالانکہ بن رہا ہے کل 15۔ تو بتائیے وہ فیکٹری ترقی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نفع دے گی یا نہیں دے گی؟ ایسے ہی جو آدمی عبادت تو کم کرتا ہے مگر زبان پہ کنٹرول ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا، کسی کا بگاڑتا نہیں ہے، تو جب اس کا حساب جوڑا جائے گا تو اس کا معاملہ اس شخص سے بہت اچھا ہوگا کہ جو عبادتیں تو بہت کرتا ہے مگر کنٹرول میں نہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام سفیان نے مجلس میں کہا
کہ امام صاحب بہت بڑے بخیل آدمی ہیں۔ حاضرین حیرت میں رہ گئے کہ امام صاحب کی تو سخاوت مشہور ہے، آپ کہہ رہے ہیں بخیل ہیں۔ فرمایا اپنی نیکیوں کے بارے میں بخیل ہیں، کسی کو نیکی دیتے ہی نہیں، یعنی برائی نہیں کرتے تو نیکی نہیں دیتے۔ ہم لوگ نہیں ہیں نیکیوں کے بارے میں بخیل، ہماری نیکیاں تو سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس طریقے پر نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں، اسی طرح برائیوں سے نیکیاں بھی مٹتی ہیں، دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ اچھا خاصا آدمی دین کے کام میں لگے، عبادات کرے، عبادت والے ماحول میں رہے، اور پھر کوئی غلط فلم دیکھ لے، وہ ساری اسٹیم جو پیدا ہوئی تھی نا، وہ غبارے کی ہوا کی طرح نکل جائے گی، کیا کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ اس لیے آپ نے بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی کہ بھئی اگر پکے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، تب کام چلے گا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تو بتائیے ہم سب بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ جو چاہتا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ اب یہ بنے گا کیسے؟ بنے گا کیسے؟ جب یہ عزم اور پختہ ارادہ ہو کہ ہم بالقصد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ مگر یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان بھی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور نفس تو ہے ہی لگا ہوا۔ عزم کے باوجود بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ گناہ پر قائم نہیں رہنا ہے۔ گناہ اگر ہو جائے تو جب تک اس سے توبہ آدمی سچی نہ کر لے، چین نہ ہے، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ نیند آئے، رو دھو کے معاملہ صاف کر لے۔ یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو مالدار بننا نہیں چاہتا؟ کون ایسا ہے؟ سب چاہتے ہیں میری جیب بھری رہے، بینک بیلنس بھرا رہے، کاروبار چلتا رہے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ بتائیے چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ تو ہم نے تو یہ پیمانہ بنایا ہے کہ بھئی مالدار بننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوب پیسے اکٹھے کرو، خوب کاروبار کرو، ساری دنیا کے 10 جو بڑے مالدار ہیں ان میں ہمارا نام آ جائے تو سمجھا جائے گا کہ یہ اغنی الناس ہے، سب سے بڑا مالدار ہے۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بہترین بات، اطمینان بخش بات ارشاد فرمائی، جس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قربان جائیے آپ، ایسا نسخہ آپ نے امت کو عطا فرما دیا کہ جو اس نسخے کو گھول کر پی لے گا وہ اپنے کو سب سے بڑا مالدار سمجھ کے چین کی نیند سوئے گا۔ فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو روزی مقدر فرما رکھی ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ جو تمہیں مل رہا ہے اس پہ خوش رہو۔ قناعت سچی راحت ہے، کوئی ٹینشن نہیں، جو مل رہا ہے اس پہ صبر و شکر ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والوں پہ نظر کرو کہ تمہیں 2 وقت روٹی مل رہی ہے، بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں 1 وقت بھی نہیں ملتی۔ اللہ کا شکر بجا لاؤ اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں پہ نظر کرو کہ وہ تو اتنا کر رہا ہے، میں اتنا نہیں کر پا رہا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، نصیحت کی گئی مالداروں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، مسکینوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب میں مالداروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ہمیشہ ٹینشن میں رہتا تھا، اس کی گاڑی ایسی، اس کا سواری ایسی، اس کا کپڑا ایسا، میرے پاس ایسا نہیں ہے، بس ہر وقت دماغ۔ اس کے بعد میں نے فقراء کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تو میں راحت میں ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، شکر بجا لا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دے رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھ، اگر یہ جذبہ کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی لڑائی نہ ہو دنیا میں۔ ساری لڑائی اسی لیے ہوتی ہے، اپنے لیے کچھ ہے، دوسرے کے لیے کچھ۔ لڑائی کی بنیادی ہے۔ اس کے بعد اخیر میں آپ نے 5ویں نصیحت فرمائی کہ لا تکثر الضحک، زیادہ ٹھٹھول مت کیا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے ہنسانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کے اندر کہ نبی اکرم علیہ السلام پوری حیات طیبہ میں کسی نے آپ کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، پوری 63 سالہ حیات۔ زیادہ سے زیادہ تبسم ہوتا تھا جس میں کبھی کبھی دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے، بس اور ہنسی کی بات ہوئی تو اتنی۔ چلو اتنا کنٹرول ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کبھی ہنسی آ بھی جاتی ہے اتفاقا، لیکن یہ کیا کہ ہر مجلس میں ہنسے چلے جا رہے، لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے ہیں، اور اب تو یہ فن بن گیا ہے، کامیڈی کا فن ہے، جھوٹی سچی باتیں بیان کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، اسی کو بہت بڑا کمال سمجھا جا رہا ہے۔ دیکھنے والے بھی ہنستے رہتے ہیں، خود بھی ہنستا رہتا ہے، پوری پوری مجلس لوٹ پوٹ ہوئے چلی جا رہی ہے۔ یہ سب آخرت سے غفلت کی دلیل ہے کہ گویا ہمیں مرنا نہیں ہے، بس ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، آدمی کا وقار کیا ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے۔ لا تکثر الضحک، کیسی آپ نے کارآمد بات ہمیں بتائیے، تنبیہ کی۔ تکثر کی بات اس لیے فرمائی کہ بے اختیار ہنسی تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، وہ روکے نہیں رکتی، لیکن یہ کہ بس ہنسے چلے جا رہے ہیں، لطیفے پہ لطیفے، لطیفے پہ لطیفے، پوری مجلس کو لوٹ پوٹ کر رکھا ہے، بالقصد بالارادہ
یہ سب واحیات باتیں ہیں، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اس سے آدمی پر غفلت چھا جاتی ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی تباہی ہے، ویل لہو ویل لہو ویل لہو، بربادی ہے، لعنت ہے ایسے آدمی پر جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آج ایسے لطیفے کو وہی کہ لوگ پیدا ہو گئے جو صرف جھوٹی باتیں، 100% جھوٹی، مگر صرف اس لیے کہ لوگ ہنسیں، اسی کے وہ پیسے لیتے ہیں، فن بنا لیا اسے، معاش بنا لیا اسی کو۔ تو اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اس طرح کی قوموں کی باتیں ہیں جن کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو یہ پانچوں باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچیں، نمبر 2 اللہ کے عطا کردہ فیصلے پر اور روزی پر راضی رہیں، اور نمبر 3 پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نمبر 4 اپنے بھائی کے لیے بھی ویسی ہی ہمدردی رکھے جیسے اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور نمبر 5 ہنسی اور ٹھٹھول سے اپنے کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما، آئندہ کی زندگی الہ العالمین پہلے کی زندگی سے بہتر بنا، اور مرتے دم تک اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرما۔ الہ العالمین اس مجلس کو بے حق قبول فرما، تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، گھر گھر میں دینداری کے مظاہر پیدا فرما، نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما۔ جو بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے انہوں نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔